آج مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مجالس میں تو سب آ رہے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل ایسا رہی جیسا اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے کہا جب مولا کا وجود ایسے خیر و برکت ہے، جب خدا کہہ رہا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تو مولا کا وجود بھی تمہیں خیر نہیں دے سکتا، برکت نہیں دے سکتا۔ فضائل پڑھو، لیکن یہ وجود تب خیر و برکت دے گا جب دلوں میں ایمان آ جائے۔ ایک لبنان کا ڈاکٹر ہے، کہتا میرے باپ کسان ہے، اس نے بڑی محنت کر کے مجھے آسٹریلیا بھیجا، میں ڈاکٹر بنا، MBBS ڈاکٹر۔ جب واپس آیا تنخواہ اچھی تھی، پڑھا لکھا تھا، لیکن کہتا ہے زندگی کے کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان مسائل کی وجہ سے میں خودکشی کرنے چلا گیا۔ میں نے زہر لیا، پائزن لیا، گھر آیا، زہر کو کھانا چاہا، لیکن دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے بچپن کا دوست گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے گھر میں آیا، اس نے میز پہ زہر کو دیکھا، کہا دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ زندگی کے مسائل نے تنگ کر دیا، پریشانیوں اور آلام نے حیرت میں ڈال دیا، بس یہی راستہ تھا کہ میں زہر کھا کے خود کو ختم کر دوں۔ کہ لیکن وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس میں روحانیت کی طاقت بہت زیادہ تھی، اسپریچول پاور بہت تھا۔ آج بچوں کو A لیول پڑھائیے، O لیول پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے روح کو بھی بلند کیجیے۔ آج ساری توجہ اس پر ہے کہ بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہاں بنائیے، اہل بیت منع نہیں کرتے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جتنا اس کی اسکولنگ کا خیال کرتے ہو اتنا ہی اس کی آخرت کا خیال کرو، کہ یہ قدر ہے، یہ احساس ہے کہ بھائی میرا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی فیس 20,000 دے رہا ہوں، 10,000 دے رہا ہوں، تو مال دنیا کی خاطر یہ ماں اٹھنا نہیں چاہتی، یہ باپ اٹھنا نہیں چاہتا، لیکن صبح کو اپنے بچے کو ٹائم پہ اٹھاتا ہے۔ یعنی اس کی دنیا کی تو فکر ہے، لیکن یہی بچہ آخرت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا، اس کا پورا بدن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہ قبر کی پہلی رات مولا فرماتے ہیں اتنا فشار قبر ہوتا ہے کہ ہڈیوں سے ماں کا دودھ نکلنے لگتا ہے، لیکن اس بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھانا، اس بچے کو اسکول تو بھیجنا ہے، ڈاکٹر تو بنانا ہے، انجینئر تو بنانا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ علی کا شیعہ نہیں جس کے وجود میں غیرت الہی نہیں۔ بچیوں کا حجاب کا خیال رکھا کرو، ان کی عفت کا خیال رکھا کرو۔ کہ مجلس حسین میں آ کر اس بات پر رویا جاتا ہے کہ بی بی زینب کی چادر کو لوٹا گیا، لیکن اپنی بچیوں کے حجاب کا خیال نہ رکھیں، اپنے بچوں کی غیرت کا خیال نہ رکھیں۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے ضمیر بیدار ہو جائیں گے، جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ اب اس ڈاکٹر کو سمجھانے لگا روحانی طریقے سے، موٹیویشن کی، یہ اپنی خودکشی سے منصرف ہو گیا۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی، گھر گیا، اپنے باپ کو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا آپ نے تو مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے اے احسان فراموش، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، آج اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کی بجائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا، آج یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے پڑھایا نہیں، میں نے تجھے سکھایا نہیں۔ کہ بابا آپ نے جتنا کچھ مجھے پڑھایا تھا، اگر کل رات میں زہر کھا لیتا میرا جنازہ آپ کے سامنے ہوتا۔ کہاں گیا پڑھنا، کہاں گیا لکھنا، کہاں گئی جابس؟ لیکن کہتا ہے اے کاش وہ میرا دوست آپ سے ملتا اور میں آپ سے ملا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی طاقت رکھی تھی۔ کتنے مصائب و علام آئے اہل بیت پہ۔ اہل بیت نے کبھی خودکشیاں نہیں کی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے، وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں گئے۔ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے، ہمارا اسپریچول پاور بہت کم ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ طاقت کیسے بڑھے گی، یہ پاور کیسے بڑھے گا، یہ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ تو یہی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا کرو۔ آج یہ زبان ذکر خدا میں مشغول نہیں۔ دیکھیے اذکار کا بہت فائدہ ہے، ذکر خدا انسان کو یاد خدا میں رکھتا ہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ نماز واجب ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا واجب ہے کہ نہیں، اور ہم ممبر سے صدیوں سے یہ چیختے رہیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کو یہی نہیں پتا کہ میں روزے کے قریب کیوں نہیں جا رہا، میں نماز کے قریب کیوں نہیں جا پا رہا، کیونکہ اسے حقیقت نماز کا نہیں پتا، حقیقت روزے کا نہیں پتا۔ علماء بڑا اچھا جملہ فرماتے، فرمایا اگر کوئی انسان عبادت کے قریب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے۔ اگر توحید مضبوط ہو جائے تو آپ کی عبادتیں صحیح ہو جائیں۔ دیکھیے اصول دین میں تقلید واجب نہیں۔ کیوں واجب نہیں؟ کہ فرمایا اگر خدا کو مانو تو عقل کے ذریعے سے مانو۔ آج اگر بچہ باپ سے پوچھتا ہے بابا خدا ہے، تو جب باپ کو نہیں پتا وہ بچے کے لیے کیسے ثابت کرے گا؟
جب بچی اہمیت حجاب اپنی ماں سے پوچھتی ہے، جب ماں کو نہیں پتا، یہ بچی کو کیا بتا پائے گی؟ جب کس انسان کو زیارت کربلا کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، فرمایا وہ زیارت تو کرنے جائے گا لیکن وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے گا. کہ پچھلے سال میں نے یہ جملے کہے تھے کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں، فرمایا جب تو کربلا جاتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ اکثر لوگ دعاؤں میں کرتے ہیں، خدا مجھے امام حسین کی زری دکھلا دے، مجھے بین الحرمین دکھلا دے، مجھے مولا کا رواق روزہ دیواریں دکھلا دے. فرمایا یہ بھی دعا اچھی ہے، جب جاؤ گے یہ دعا قبول بھی ہوگی. ایک مرتبہ مولا کی زری کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ در و دیوار کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ بین الحرمین میں چلو گے، امام کا ذکر کرو گے، یہ بھی ثواب ملے گا. لیکن فرمایا مقام معرفت تب ہے جب تمہاری دعا یہ ہو کہ اے خدا حسین کی زری کی بھی زیارت کرا اور خود امام حسین کی بھی زیارت کرا. آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود ذات حسین ابن علی کی زیارت کی ہو؟ آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کی ہو؟ بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ فرمایا کیونکہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں. جب تک روح بلند نہیں ہوتا، جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی، فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی. ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں، کبھی پیسے والے بن گئے، کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے، کبھی کسی سے ملنے گئے. جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین ابن علی کی زری کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جب کہ عشق بھی ہے. پچھلے سال میں نے ایک مثال دی تھی نا، اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریلیا چلا جائے پڑھنے کے لیے اور 1 سال گزر جائے، اپنے والدین کو فون نہ کرے، ای میل نہ کرے، کوئی میسج نہ دے، 1 سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کہے اماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو باپ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی SMS نہیں کیا، تو نے کوئی ای میل نہیں کیا، پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ دیدار کا تقاضا ہو، کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، اسے گلے لگانا چاہتا ہے. فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے. تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ 60 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا؟ یہ کیسا شیعہ ہے کہ 25 سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ ہم دنیاوی محبت جس سے کرتے ہیں، کتنے SMS کرتے ہیں، پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے روابط ختم نہیں ہوتے. لیکن وہی مولا، وہی آقا جو پردے غیب میں ہے، ہم نے کتنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ محکم کیا، کتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا. دیکھیے مقصد ظہور امام کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے. یہی مقصد ہے نا کہ دنیا میں حکومت مہدوی قائم ہو جائے اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں. کہ دعا کرتے خدا ہم امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما. انصار یعنی مدد کرنے والا. تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹاپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ ٹرین کب آتی ہے یا بس کب آتی ہے. فرمایا امام کا انتظار ایسے نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے امام کب آتے ہیں. فرمایا نہیں. اب جملہ سنیے گا. فرمایا حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر. حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے آپ خود ایک حکومت قائم کریے. پھر آپ سوال کریں قبلہ میں نہ صدر ہوں، نہ وزیر اعظم ہوں، نہ فوج کا جنرل ہوں، میں حکومت بناؤں تو کیسے بناؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے، حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. جتنا اختیار اتنی حکومت. صدر کے اپنے اختیارات ہیں، MP MNS کے اپنے اختیارات ہیں، ناظم کے اپنے اختیارات ہیں. فرمایا تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا. اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنے گھر میں امام کی حکومت قائم کر. اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر. کہتے قبلہ بیوی نہیں سنتی، اولاد نہیں سنتی، بیٹے نہیں سنتے، بیٹیاں نہیں سنتی. ٹھیک ہے لیکن تمہارا اختیار تمہارے وجود پر تو ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے؟ کسی نے نہیں کیا، آپ خود آئے. میرا اختیار میرے ہاتھوں پر ہے، ہاتھ بلند ہوتے ہیں. میرا اختیار میری آنکھوں پر ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ کا اختیار آپ کے کانوں پر ہے، آپ کی زبان پر ہے، آپ بولتے ہیں. فرمایا تمہارا اختیار تمہارے وجود پر ہے. امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اعضاء و جوارح پر مولا کی حکومت کو قائم کر.
آج مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں پر مولا کی حکومت نہیں ہے، میرے ہاتھوں پر مولا کی حکومت نہیں، نوجوانوں کے ذہنوں پر مولا کی حکومت نہیں، ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں، تو پھر اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں کہ امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا مولا آپ کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات کو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا احساس کرے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، عقل و عقلانیت سے دین کو سمجھنا ہے۔ میں خدا سے شروع کرتا ہوں، توحید کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، تقلید کی ضرورت نہیں۔ کہ آج بزرگوں کو نہیں پتا کہ خدا کیا ہے، یعنی جس کی توحید کمزور اس کی عبادت کمزور، جس کی توحید کمزور اس کی نماز کمزور، جس کی توحید کمزور اس کی مجلس کمزور، جس کی توحید کمزور اس کی خطابت کمزور۔ یہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو بنیاد اسلام ہے، جو ابتداء اسلام ہے۔ اگر توحید مضبوط نہیں تو ولایت مضبوط نہیں، اگر توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں۔ آج مسئلہ یہ رہی کہ ممبر سے آنے والے، غلو کرنے والے، غلط باتیں کرنے والے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا کلمہ تقلیدی ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، خدا کو اسٹڈی کیا ہی نہیں، اپنے رب کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کہ میں کسے سجدہ کر رہا ہوں۔ لیکن جملہ سنیے میرے چوتھے امام کا، فرمایا اے خدا انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پہ جائیے، ایک ویڈیو بڑی اچھی بنائی ہے کہ انسان کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نقطوں کا مجموعہ ہیں۔ آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے، آپ زوم آؤٹ کریے پھر انسان نظر آتا ہے۔ IRC امام بارگاہ میں آپ کا وجود بیٹھا ہوا ہے، آپ ان تمام لوگوں میں شاید کوئی حیثیت رکھتے ہوں، شاید کوئی جثہ، کوئی جسم رکھتے ہوں، لیکن اگر میں زوم آؤٹ کروں تو امام بارگاہ کے اندر آپ بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ امام بارگاہ کراچی کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ کراچی سندھ کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ سندھ ایشیا کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ ایشیا اس دنیا کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ دنیا عالم گیلیکسی میں ایک نقطہ ہے، یہاں تک کہ نظر بھی نہیں آتی۔ جتنا اوپر چلے جائیں آپ کی گیلیکسی میں 9 ستارے ہیں، اس کے علاوہ اور گیلیکسیز ہیں، ان کے اپنے چاند ہے، ان کا اپنا سورج ہے، تو جتنا زوم آؤٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا ایک ذرہ نظر آئے گی۔ اب مولا فرماتے ہیں خود کو تلاش کر، ان تمام ذرات میں تو کہاں ہے؟ ہمارا وجود کیا ہے ان تمام ذرات میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اقل الاقلین بل اقل من الذرہ، اے خدا میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ اب مولا فرماتے ہیں اپنی منزل و مقام کو سمجھ کہ تو کتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کی ہستی اور کائنات کے سامنے تیرا وجود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندے کو کہتا ہے کہ آجا میری دربار میں نماز پڑھ اور پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا تمام حمد و ثنا ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کہا کہاں ذرہ، کہاں خالق کے ذرہ، لیکن یہ رب کہتا ہے آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ اب مولا فرماتے ہیں کتنا متکبر ہے یہ انسان، کتنا مغرور ہے یہ انسان۔ جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، یہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، یہ غرور میں آ گیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی لبس العزت والکبریاء، شکر ہے اس خدا کا جس نے عزت اور کبریا کا لباس پہنا۔ فرمایا عزیز اگر ہے تو وہ، متکبر اگر ہے تو وہ، پھر فرمایا لبس، مولا کے جملے بڑے عجیب ہیں، جس نے لباس پہنا۔ آپ کہتے قبلہ یہ ابا کبا صرف آپ کو جچتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ ٹی شرٹ آپ کو جچتی ہے، یہ کوئی اور پہنے تو اس پہ نہیں آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں لباس کبریائی اور عزت اگر کسی کو جچتا ہے تو بس خدا کو، اور کسی کو یہ زیب تن نہیں ہے، بس پروردگار عالم کے لیے۔ فرمایا عزیز وہ ہے کہ مولا ہم کیا ہیں؟ فرمایا ہم ذلیل ہیں۔ فرمایا خدا کی عزت اس میں ہے کہ وہ عزیز اور متکبر ہو، بندے کی عزت اس میں ہے کہ وہ ذلیل ہو اس کی عزت کے سامنے۔ کہ مولا عزیز کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا عزیز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، متکبر وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم ہر عمل میں اس کے محتاج ہیں۔ فرمایا انسان تو اپنے وجود سے خدا کو پہچان۔ کہ مولا کیسے پہچانوں؟ کہا کوئی انسان بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بوڑھاپے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا۔ ہم تو رنگ لگا لگا کر اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو رنگ لگا لگا کر دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ارے میں جوان ہوں، لیکن فرمایا وہ تجھے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے تاکہ تجھے احساس دلاتا ہے کوئی ہے تیرے وجود میں، تیرے وجود میں تیرے اندر تبدیلی لانے والا، کوئی ہے تجھے بڑھاپے کی طرف لے جانے والا۔ وہ کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ فرمایا اپنے رب کو پہچان، اپنے خدا کو پہچان۔
اور وہی پروردگار عالم رسول خدا جب جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون ہے چرخہ چلا رہی. دیکھیے عقائد میں فرمایا قیامت کے دن جب خدا بندے سے یہ پوچھے گا تم نے میرا کلمہ کیوں پڑھا، یہی انسان جب مر جاتا ہے اسے ہلا ہلا کر سمجھایا جاتا ہے اسمع وافہم من ربک، تیرا رب کون ہے، من کتابک، تیری کتاب کون ہے، من امامک، تیرا امام کون ہے. کہ مولا اسے ہلایا کیوں جاتا ہے جبکہ پوری زندگی کلمہ پڑھا، پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی اللہ کا نام لیا، لیکن ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں تجھے شوق لگتے ہیں، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ چوٹ لگتی ہے، فرمایا انسان تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، کس شہر کا رہنے والا ہوں. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھٹکا موت ہے. جب موت کا جھٹکا آتا ہے فرمایا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا آقا کون ہے، تیرا مولا کون ہے، تیری کتاب کون ہے. فرمایا جب قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ انسان تم نے میرا کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا. اگر اس نے یہ کہا کہ پروردگارا میں نے تمہارا کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ میرے باپ نے کہا، میری ماں نے کہا، مسجد کے مولانا نے کہا، میرے محلے نے کہا، میرے ماحول نے کہا، اللہ کی آواز آئے گی یہ دلیل قابل قبول نہیں، کیونکہ مجھے عقائد میں تقلید آباء و اجداد پسند نہیں ہے. اگر تم یہ دلیل لاؤ گے کہ میں نے آباء و اجداد کی وجہ سے اے خدا تجھے مانا، تو فرمایا وہ بت پرست بھی یہی کہے گا اے خدا میں بت پرست بنا اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، کیونکہ میں عادل کی کرسی پر ہوں، میں عدالت پر بیٹھا ہوں. فرمایا پھر انصاف اس کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، انصاف تیرے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. فرمایا عقل کے ذریعے مجھے مانو، فکر کے ذریعے مجھے مانو، سوچ کے ذریعے مجھے مانو، مجھے پرکھ کر سجدہ کرو، مجھے سمجھ کر سجدہ کرو. اگر میں تمہاری حالت سے اترتا ہوں تو میرا کلمہ پڑھو، لیکن اگر میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا میرا کلمہ نہ پڑھنا، مجھے سجدہ نہ کرنا. لیکن اگر کسی اور کو خدا بناتے ہو مجھے اتنا ضرور بتانا کہ تم نے اسے خدا کیوں بنایا. کیا وہ مجھ سے زیادہ علیم تھا، وہ مجھ سے زیادہ قدیر تھا، وہ مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم تھا. فرمایا کوئی دلیل لانا کیونکہ میں نے تجھے عاقل بنایا. تبھی مولا علی فرماتے نحن ابناء الدلیل، ہم شیعہ و شیعیان علی ابن ابی طالب جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں. آج کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہمارے فضائل کو پڑھو، ہر چیز عیاں ہو جائے گی. اگر ہم پہلے ہوتا تھا کہ ہم مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف حوالے دیتے تھے، علماء فرماتے آج وہ بھی ضرورت نہیں. آپ بس چند فضائل پڑھیں اور عقلانی دلائل دیں. اگر عقل رکھنے والا ہوگا وہ مولا علی کی ولایت کو مان جائے گا. ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی کے ممبر پر علی کو بٹھاؤ. ہمیں بھی اپنے امام کی تعریف کا حق ہے، انہیں بھی اپنے امام کی تعریف کا حق ہے. ہر انسان حق رکھتا ہے اپنے امام کی تعریف کرے. ہم کبھی نہیں کہتے نبی کے ممبر پر علی کو بٹھاؤ. ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی کے بعد علی کو مسند خلافت دو. ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ نبی کے ممبر پر اسے بٹھاؤ، اسے بٹھاؤ. ایک اصول بناتے ہیں اسے بٹھاؤ جو کم از کم سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، کم از کم سلونی کا دعویٰ. حسین آقا